ابو بکر کا جو امام ہوگا وہی ہمارا امام ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو امام ہوگا وہی ہمارا امام ہوگا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو امام ہوگا وہی امام ہمارا ہوگا. کہتے ہیں قیامت میں کس امام کے ساتھ بلایا جاؤ گے تمہارا تو امام ہی نہیں ہوگا. تو ہمارا امام وہ ہوگا جو صحابہ کا امام ہوگا. اب لاؤ مقابل پر. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ رب العزت کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ تربیتی پروگرام کی آج ہماری یہ نویں نشست ہے، اور آج کی اس نشست کا موضوع ہے تقلید. لہٰذا آج کی اس مجلس میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ تقلید کیا ہے، اور اس کی شروعات کب سے ہوئی ہے، کیا واقعی امت تقلید کی محتاج ہے، تقلید کا کانسیپٹ ہونا چاہیے، اللہ اس کے رسول نے کیا ہمیں اس طرف رہنمائی فرمائی ہے. انشاءاللہ آج کے اس نشست میں ہم یہ پوری تفصیل کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کریں گے. خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور وہی آیت ہے جو بورڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر اہل ایمان کو خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو، وہ لوگوں جو ایمان میں داخل ہوئے ہو، اللہ کے دین کو جنہوں نے قبول کیا ہے، ان سے اللہ خطاب فرما رہا ہے اور تعلیم دے رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو صاحب امر ہیں، اختیار ہیں، ان کی. دو کے ساتھ لفظ اطاعت اللہ نے استعمال فرمایا ہے. اور میں یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ تقلید کے سلسلے میں، اس کے ثابت کرنے کے سلسلے میں جو آیت کریمہ سب سے مضبوط ترین دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے وہ یہی آیت ہے. لہذا آج ہم اپنی اس مجلس کی شروعات اور ابتدا اسی آیت کریمہ سے کریں گے. قبل اس سے کہ میں اس پر وضاحت آپ کے سامنے رکھوں، روشنی ڈالوں، اس سے پہلے میں آپ کو یہ 3 چیزیں میں نے لکھی ہیں یہاں پر بورڈ پر، وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریے. دیکھیے، تقلید کے سلسلے میں بہت ساری گفتگو کی گئی ہے، بہت کچھ بیان کیا گیا ہے اور بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے مین، وہ آج ہمارے سامنے آ جائے. آخر تقلید ہے کیا کانسیپٹ ہے اس کا ہمارے دین کے اندر، تقلید کا معنی اصل میں کیا ہے، اس کو سمجھ لیں. تقلید کے سلسلے میں فقہا نے، اصولیین نے جو تعریفیں کی ہیں، کئی تعریف، ان میں سے آپ یہ دیکھیں سب کا لب لباب اس چیز پر آ جاتا ہے: التقلید قبول قول غیر بلا دلیل ولا حجہ. کسی شخص کی بات کو بغیر کسی دلیل اور حجت کے قبول کر لینا. کیا مطلب؟ دلیل کیا ہے؟ قرآن اور سنت. قرآن اور سنت کی دلیل جانے بغیر کسی بھی شخص کی بات کو تسلیم کر لینا. اس کو اس مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں، نبی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ قرآن اور سنت کو پڑھ جائیے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ چلایا باقاعدہ. پچھلا جو ہمارا درس ہوا ہے، نشست ہوئی ہے، اس میں رسولوں پر ہم نے بات کی ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کا ایک سلسلہ چلایا. بہت سارے انبیاء مختلف زمانوں میں
اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کو کتابیں دی، کچھ کو صحیفے دیے، کچھ کو اور مکتوبات دیے۔ یہ سب چیزیں جو سلسلہ رب نے چلایا انبیاء کا، اس لیے تاکہ بندوں کی رہنمائی ہو سکے اور وہ اللہ کی مرضی کو جان سکیں۔ قرآن اور سنت میں اس چیز پر زور دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت پیش کی، قرآن کے بڑے مضامین میں سے اگر آپ دیکھیں گے تو 3 بڑے مضامین ہیں قرآن کے، 3 بڑے مضامین پر قرآن مقدس کی تعلیمات اکثریت اسی پر محیط ہے۔ پہلی اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید ہے، دوسرا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدوار رہنما اور رسول تسلیم کرنا، اور تیسرا یہ کہ آخرت اللہ کیا چاہتا ہے نبی کو بتا دیتا ہے۔ نبی اس تعلیم کی روشنی میں اللہ کے بندوں کی رہنمائی کرتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو کر کے جنت میں پہنچ جائیں۔ یہ 3 اللہ تعالیٰ نے مضامین کو قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ نبیوں کا معاملہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور کوئی شخص اختلاف کرے گا تو اس کا دار اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد مسئلہ آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتاب دی اور آپ کو ساری امت کے لیے رہنمائی کے لیے متا قرار دیا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ہم نے کسی بھی زمانے میں جب بھی کوئی رسول بھیجا تو بھیجے جانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ اسی مقصد سے بھیجتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں اہل ایمان کو خطاب کیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہی 3 چیزیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہاں پر بھی 3 چیزیں سمجھیں۔ نبوت، نبی، رسالت، اس کو اچھی طریقے سے آپ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری، اس کی بندگی، اس کو بھی بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ یہ تیسرا جو پوائنٹ ہے نا، اس میں جا کر کے اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف کی وجہ امت کے اندر یہ بنا ہوا ہے۔ آیت کریمہ کا جو مضمون ہے اس کو دیکھیں، اللہ فرما رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی۔ 2 کے ساتھ اطاعت کا لفظ ہے، تیسرے کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ان 2 کی اطاعت مستقلاً ہے، کسی کو کوئی آپشن نہیں ہے کسی کے پاس کہ کوئی اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں شک کر سکے یا اس کو ترک کر سکے، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ مستقل اطاعتیں ہیں، اس میں کسی شخص کو ذہن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن تیسرا جو آ رہا ہے لوگوں نے سمجھا، اور یہی آیت کریمہ کی روشنی میں اور بھی شبہات ہیں، میں آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں انہوں نے سمجھا کہ دیکھو اولی الامر کا معنی کیا ہے۔ اولی الامر میں علماء ہیں، فقہاء ہیں، حکام ہیں۔ پہلی اطاعت، اصل اطاعت اللہ ہی کی ہے۔ اللہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا، سب اسی کے بندے اور اس کے غلام ہے، لہذا رب جو چاہتا ہے کہ بندے اس کی اطاعت کریں، اس کی عبادت کریں، اس لیے اصل اطاعت اللہ کی۔ رسول کی اطاعت کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہی نبی ہر کام کرتا ہے اور اس کو حکم ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول کی اطاعت کر لی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے رسول کی اطاعت کو اس طریقے سے سمجھایا کہ رسول کی اطاعت کوئی بھی ترک کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ 2 اطاعتیں مستقل ہو گئیں، ان کو ہر مسلمان کو اطاعت کرنا ہے۔ تیسرا جو آ رہا ہے لوگوں نے سمجھا کہ یہ تیسرا بھی واجب الاتباع ہے، اور یہی آپ کا سیکنڈ پوائنٹ ہو جائے گا۔ اس چیز کو دیکھیں، اس میں تیسرا جو آ رہا ہے، اس کی اطاعت اور اتباع ہم کریں۔ اطاعت کیوں کریں؟
क्योंकि हुक्काम हाकिम लोग जो हैं उनको भी मुसलमानों के लिए इताअत का हुक्म दिया गया, क्योंकि वो भी अल्लाह के हुक्म को नाफिज करते हैं और मुसलमानों के उम्मत के इज्तिमाई मसाइल के इंतजामात करते हैं, लिहाजा उनकी भी इताअत जरूरी है। उलमा और फुकहा को क्यों लिया गया? इसलिए कि अल्लाह के इस दीन को बयान करने वाले बाद में कौन होंगे? उलमा होंगे, फुकहा होंगे, उनको इसमें रख दिया गया। लेकिन इनकी इताअत को मुस्तकिल करार नहीं दिया रब्बुल आलमीन ने, बल्कि इनकी इताअत इनके साथ मशरूत है। अगर इनका हुक्म या इनका कोई बयान और वजाहत अल्लाह उसके रसूल से टकरा रहा है तो इसको तस्लीम नहीं करना है। लेकिन लोगों ने इसको कंप्लीटली वाजिबुल इत्तबा माना, जैसा कि अल्लाह उसके रसूल और उलिल अम्र, तो इसको भी वाजिबुल इत्तबा माना है। वाजिबुल इत्तबा जरूरी मानने की वजह से आज पूरी उम्मत मुंतशिर है। तखलीद की बुराई और खराबी यह है, मैं तो हैरान हूं इस बात में कि उम्मत ने इसको गवारा कैसे कर लिया। यह बहुत बड़ा जुर्म है, ये बहुत बड़ी गुमराही है तखलीद की, क्योंकि उम्मत का इत्तेहाद जो मकसूद है कि उम्मत मुत्तहिद होकर के रहे, कूनू इबादल्लाहि व इखवाना, अल्लाह के सारे बंदे उसके आपस में भाई भाई बन जाएं, यह इत्तेहाद को खत्म करने वाली शय है। नबी के सिलसिले में कोई एतराज नहीं है। यह इमामत का सिलसिला जो चलाया, और इस पर आप यहां पर लगा दीजिए इमाम नबी एक्सपली, इमामों को मुकर्रर किया गया और कहा गया कि जी 4 इमाम है और चारों इमामों की इत्तबा लाजिम और जरूरी है। यह उम्मत के अंदर एक कॉन्सेप्ट है। तकलीद का माना क्या है, अभी यहीं पर आपको मैं समझा देता हूं। किसी की भी बात को बगैर दलील और हुज्जत के तस्लीम कर लेना, मान लेना, नबी की बात किसी दलील के मोहताज नहीं है, क्योंकि वो खुद दलील है। अल्लाह की बात खुद दलील है, लेकिन ये इनकी बात, क्योंकि ये इसमें से आ रहे हैं ना, उलमा और फुकहा में से आ रहे हैं। फुकहा को इमाम माना जाता है, जितने अइम्मा हैं इनको फुकहा कहा जाता है, फकीह हैं ये, तो इसमें से ये आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि इमाम की इत्तबा, इमाम की पैरवी अगर कोई शख्स करेगा, उनकी बात मानेगा, तो यह अल्लाह उसके रसूल से टकराती ना हो। यह है सही कॉन्सेप्ट। अगर इनमें से किसी की भी बात मानना है, 4 इमाम ही नहीं, आप सल्लम के बाद कितने ही इमाम पैदा हुए। लोग कहते हैं कि आप 4 इमामों को नहीं मानते, हम कहते 4 इमामों को नहीं, हम सारे इमामों को मानते, सारे इमामों को मानते। लेकिन बड़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को मानते। इताअत वाजिबुल इत्तबा अगर किसी को मानते हैं तो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बाकी इनकी बात चेक की जाएगी, शर्त के साथ है। अब इमाम की पैरवी करने वाले को क्या कहते हैं? मुकल्लिद। यहां से देखिए तकलीद निकल करके आ रही है। इमाम की जो पैरवी करता है उसको कहते हैं मुकल्लिद, यानी तकलीद करने वाला। तकलीद करने वाला और मुकल्लिद, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इमाम, जिस इमाम की वो तकलीद कर रहा है, जिस इमाम को उसने अपने लिए चूज किया है, उस इमाम की वो बात मानेगा बगैर किसी दलील के। ये है बगैर किसी दलील के। इमाम साहब कह दें कि वुजू ऐसे करना है, तो वो ये नहीं देखेगा कि वुजू में जो चीजें बताई गई तो वो अल्लाह और उसके रसूल ने बताई हैं या नहीं बताई हैं, उसकी तफसील क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। यहां से ऑर्डर हो गया, हमने फॉलो कर लिया जी। इसका मतलब बगैर किसी दलील के किसी की बात को कबूल कर लेना, यह तकलीद है। और इसके लिए लोगों ने कहा 4 इमामों को फिक्स कर दिया। इस पर आगे तफसील इंशाअल्लाह आएगी। तो तकलीद का माना समझना है। अब नबी के बाद लोगों ने सोचा यह इमामों का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया, इसलिए
کہ ظاہر سی بات ہے ہر ایک عالم نہیں ہے، ہر ایک مجتہد نہیں ہے، ہر ایک فقیہ نہیں ہے، تو لہٰذا عوام دلائل قرآن و سنت تک نہیں پہنچ سکتی، اس لیے ان کی آسانی کے لیے اماموں کو منتخب کیا گیا کہ یہ فقہ کی شکل میں نچوڑ دے دیں، نچوڑ امت کے سامنے رکھ دیں اور وہ نچوڑ عوام اس کو فالو کرے۔ مطلب یہ اسی وجہ سے تو آیا، بھئی عوام کیا کرے گی، عوام قرآن و سنت کیا پڑھے گی، کیا اس سے دلائل نکالے گی؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں امام کی ضرورت ہے، ضرورت اس وجہ سے کہ عوام دلائل تک نہیں پہنچ سکتی، قرآن و سنت تک نہیں پہنچ سکتی، اس لیے امام کی اور تقلید کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا سارے لوگ فقیہ تھے، سارے مجتہد تھے، سارے عالم تھے؟ بھئی قرآن تو ان اعرابی اور دیہاتیوں کا بھی ذکر کر رہا ہے قرآن میں، الاعراب اشد کفرا ونفاقا، دیہاتی بھی تھے وہاں پر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ کسی مجتہد کے پیچھے لگ جائیں، آپ نے یہ نہیں کہا ابو بکر کے پیچھے لگ جائیں یا عمر کے پیچھے، عثمان و علی ان کے پیچھے لگ جائیں، ان کی بات مان کر کے فالو کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا، کیونکہ جو دین آپ لے کر کے آئے تھے، اسی لیے آیت کریمہ میں جو خطاب کیا گیا ہے وہ کسی عالم سے نہیں ہے، کسی مجتہد سے نہیں ہے اور کسی فقیہ سے نہیں ہے، سارے اہل ایمان سے ہے، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، چاہے وہ عالم ہو، غیر عالم ہو، مجتہد ہو، غیر مجتہد ہو، سب کو خطاب کیا گیا، آپ سب ایمان لے کر کے آئے۔ ہر ایمان والے کو کہا گیا کہ تمہیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، ان کی بھی اطاعت کرنا ہے۔ آپ حیرت کریں گے، اس تقلید کو ثابت کرنے کے لیے یہی آیت پیش کی جاتی ہے اور اسی آیت کریمہ کے اندر رد موجود ہے اس کا، تقلید کا رد میں بھی یہی سب سے مضبوط ترین آیت کریمہ ہے اور تقلید کے فیور میں بھی سب سے مضبوط ترین آیت کریمہ ہے جو لوگ پیش کر رہے ہیں۔ یہاں سے اب اماموں کا کانسیپٹ چلیے انہوں نے رکھا، ابھی بھی تقلید رکی نہیں۔ اب اماموں میں جو ایک گہری بات میں آپ کو بتانے والا ہوں جو عوام نہیں جانتی ہے، عوام کو دور رکھتے ہیں ان سب چیزوں سے۔ جیسے مان لیجیے ہمارے یہاں پر فقہ حنفی اور حنفی لوگ ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، تو حنفی سارے دین کے سلسلے میں امام حنیفہ کے مقلد نہیں ہے، یہ لوگ صرف مسائل لیتے ہیں، فروع کے مسائل لیتے ہیں، عقیدہ جو ہے کسی اور سے لیتے ہیں، عقیدے میں ان کا امام کوئی اور ہے، ابو منصور ماتوریدی اس کا نام ہے، ابو منصور ماتوریدی، عقیدے میں حنفی اس کے مقلد ہوتے ہیں اور مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بھی رکے نہیں، یہ جو تیسرا میں نے پوائنٹ لکھا ہے اس کو بھی ایکسٹرا داخل کیا گیا دین کے اندر، جیسے اس کو داخل کیا گیا اس کو بھی۔ دیکھیے ولایت اس کا انکار نہیں ہے، اللہ ولی الذین آمنوا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، قرآن میں بار بار ولیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن ولایت کا تصور جو ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر ہے اس کا اسلام میں کوئی تعلق اور اس کا تصور نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پر انہوں نے مسائل لیا، ایک امام بنایا عقیدے کا، ایک امام عقیدے کا اور ایک مسائل کا، ایک تزکیہ کا۔ یہ کیوں بنایا ہے ولی؟ ایک امام بنایا عقیدے کا، حنفیوں کے تعلق سے میں بات کر رہا ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر ہے ابو منصور ماتوریدی، حنفی ہو گئے، یہ حنفیوں کے امام ہو گئے عقیدے میں، مسائل میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، اور تزکیہ کیا ہے؟ یہی ولایت ہے، یعنی کوئی ایسا بزرگ بھی ہونا چاہیے جس کے آپ بیعت ہوں، بغیر بیعت کے کام نہیں چل سکتا ولی۔ اسی لیے اس ولایت سے نکل کر کے جو لفظ آتا ہے مرید آتا ہے۔ مرید کہاں سے آیا؟ وہ یہیں سے آیا ہے، مقلد امام کا، ولی کا پیچھے چلنے والا مرید۔ میں کافی وقت سے میں نے کئی لوگوں سے میری بات ہوئی، میں نے یہ کہا کہ خانقاہوں کا تصور آخر کیا ہے اسلام میں؟ قرآن علماء کی بات کرتا ہے، قرآن اہل علم کی بات کر رہا ہے، لیکن انبیاء کی بات کر رہا ہے،
لیکن یہ ڈپارٹمنٹ جو خانقاہوں کا ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں تصور نہیں ہے، صحابہ کے زمانے میں تصور نہیں ہے، لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ آیا کہاں سے؟ تو یہ یہیں سے آیا کہ آپ کو اپنے نفس کی اصلاح کرنا ہے، آپ کو روحانیت میں اضافہ کرنا ہے، تو ایسے نیک بزرگ سے آپ کو بیعت کرنا پڑے گا، کسی نہ کسی بزرگ سے، اور پھر آپ اس بزرگ کے مرید ہو گئے کہ اب جو وہ کہے گا آپ کو وہ کرنا ہے۔ بھئی امام بھی یہی کہہ رہا تھا، یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، کس کے آپ اپنے ساری خواہشات کو اور اپنے مسائل کس سے لیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی تک اسٹاپ کر دیا کہ مستقل اطاعت صرف نبی کی ہے، اللہ کی ہے، اس کے بعد کسی کی بھی نہیں ہے۔ لیکن ان کو 100% مانا جاتا یا نہیں؟ امام کو 100% مانتے، مرید اپنے پیر کو 100% مانتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو آئی ہیں یہ ان کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے، یہ ایسی ایڈنگز ہیں جو امت کو منتشر برابر کرتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ دونوں بات کی چیزیں ہیں۔ آپ امام کہہ رہے ہیں اماموں کو ہونا چاہیے اور ولی ہونا چاہیے جس کے آپ بیعت ہوں، یعنی مسائل کسی سے لیں، آپ عقیدہ کسی سے درست کرائیں، اور اپنی نفس کی اصلاح کے لیے، روحانی تصور کو قائم کرنے کے لیے، روحانیت کو بڑھانے کے لیے کسی بزرگ و نیک آدمی سے آپ کو بیعت ہونا پڑے گا۔ یہ میں نے جو کٹ لگایا ہوا ہے اس پر میں اب قرآن مقدس سے آپ کے سامنے 2 آیت کریمہ رکھتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے اس چیز کو ہم نے مان لیا، ان کو نہیں مانا ہے، تو کیا وجہ ہے اس کی؟ پہلی جو مقلد ہے یعنی امام کی 100% بات کو ماننا۔ اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے کوئی مطلب نہیں، انبیاء نے کیا کہا کوئی اس سے سروکار نہیں۔ امام کی بات کو، جس کو انہوں نے امام بنایا، رہنما بنایا، جس کے مقلد ہوئے، اس کی 100% بات کو ماننا۔ یہ اصل میں تصور کہاں سے آیا؟ یہود اور نصارہ سے۔ کہاں سے آیا؟ یہود و نصارہ سے آیا ہوا ہے یہ تصور۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے عابد زاہدوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ عیسائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لائے، کہتے ہیں میں تشریف لایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میرے گلے میں سونے کی سلیب پڑی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا اترو ھذا الوثن، اس بت کو نکال کر کے پھینکو گردن سے۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھ رہے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ فوراً انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم نے تو اپنے کبھی علماء کو، رہبان کو رب نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنے علماء کو، رہبان کو رب بنا لیا تھا، ہم نے تو کبھی نہیں بنایا اللہ کے نبی۔ ان لسنا نعبدهم، ہم نے کبھی اللہ کے نبی ان کی عبادت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کیا وہ جس چیز اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو حلال کر دیتے تھے تو تم حلال مانتے تھے یا نہیں؟ کہاں اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے جس کو حلال کیا ہے اس کو تمہارے علماء اور رہبان حرام قرار دے دیتے تو تم حرام مانتے تھے اس کو یا نہیں؟ تو کہا ہاں اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا کہ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی ان کی عبادت ہے۔ یہ امامت کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے، آپ فرما رہے ہیں یہ ان کی عبادت ہے۔ شریعت سازی کا اختیار رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ کسی چیز کو حرام کرنا، کسی کو حلال کرنا، یہ رب العالمین کا صرف اختیار ہے۔ یہ اختیار کسی نبی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے نبی سے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو حرام چیز کو حرام کیوں قرار دیتی ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہوا ہے؟ نبی کو بھی حرام و حلال کا اختیار نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے بیان فرمایا کہ عدی بن حاتم سے کہا کہ یہ، تو انہوں نے اس بات کو ایکسپٹ کیا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسا کرتے تھے، جو ہمارے علماء حرام کر دیتے تھے حرام مانتے تھے، حلال قرار دیتے تھے حلال مانتے تھے. یعنی اللہ کی کتاب کے مقابلے میں، نبی کے مقابلے میں ہم علماء کی بات کو ترجیح دیتے تھے. ہمیں نہیں پتا لیکن ہم علماء کے کہنے پر ہی مان لیتے تھے اس کو. تقلید میں یہی ہے. آپ دیکھیں حنفی فقہ کی جو کتابیں ہیں اس میں مسائل جب بیان کیے جاتے ہیں تو دلیل نہیں ملتی ہے کہ یہ مسئلہ فلاں حدیث سے ہے، اس کا ریفرنس یہ ہے، فلاں مسئلہ فلاں قرآن کی آیت سے، یہ اس کی دلیل ہے. آپ کو یہ نہیں ملتا، آپ کو سیدھا مسئلہ ملتا ہے. نکاح کے مسائل ایک طرف سے شروع، غسل کے مسائل ایک طرف سے شروع، کیونکہ آپ کو ایسے ہی ماننا ہے، دلیل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیونکہ بلا دلیل کے کسی کی بات کو ماننا ہی تو تقلید ہے. اور آپ اگر تقلید چھوڑ دیں گے تو آپ نکل جائیں گے اپنے امام کے دائرے سے. 100% آپ کو ماننا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ رب بنانا ہے. اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنا لیا انہوں نے. اور اس پر آپ آ جائیے، ولیوں کا تصور اس معنی کر کے کہ ان کی باتیں اور ان سے روحانیت کو حاصل کرتے رہنا، اور ان سے بیعت ہونا، یہ بھی برابر نیکی کی وجہ سے ان کے ساتھ چمٹ جانا، لگ جانا، کسی ایک کی بیعت کو لازم قرار دے لینا، اس کا بھی تصور اسلام میں نہیں ہے. اس کی بھی تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے. اس کو میں دیکھیں ریلیٹ کہاں سے کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر ارشاد فرمایا قوم نوح کے بتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، قوم کے لوگوں نے کہا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. 5 بتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا قوم نوح کے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر اس سلسلے میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہؤلاء اسماء رجال صالحین من قوم نوح. یہ قرآن میں جو 5 ود سوا یغوث یعوق کا نصر کا ذکر ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بزرگوں کا، صالح لوگوں کا نام ہے. اللہ اکبر. یہی ہمارا صالح لوگوں سے، صالحین سے ایسے چمٹ جانا کہ ان کی ہر بات کو تسلیم کرنا، یہ مرید وہاں سے نکلا ہوا. جی بھائی اپنے پیر کو وہ مقام دے دینا کہ ہر بات ان کی ماننی ہے. آپ سمجھ لیجئے کہ وہی چیز آپ نے کیا کیا، وہ ہے جو قوم نوح جس طریقے سے گمراہی کے شکار تھی، اس طریقے سے آپ یہاں پر آ گئے. دوسری چیز یہاں پر ایک یہ دیکھ لیں کہ کسی بھی شخص کی 100% بات ماننا، ایسا ہے جیسا کہ گویا آپ نے اس کو نبی بنا دیا. صرف یہ نبی کا مقام ہے کہ 100% جس کی بات مانیں گے، ساری باتیں جس کی مانی جائیں گی، کوئی رد نہیں کی جائے گی. یہ مقام صرف نبی کا ہے، امام کا اور آپ کے پیر و ولی کا نہیں ہے. کیونکہ آپ کی یہ مشروط ہے. یہاں پر ابھی میں پھر سے آنے والا ہوں، یہاں پر چل رہی ہے بات. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس کی ہر بات لی جائے گی وہ صرف نبی ہے. کسی بات کو ترک نہیں کیا جائے گا، وہ نبی کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول تمہیں جو دے اس کو لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. یہ معاملہ ہم اپنے امام کے ساتھ کرتے ہیں. مقلد، ہم کا مطلب مقلد اپنے امام کے ساتھ یہی مقام اور مرتبے پر رکھتا ہے کہ جو انہوں نے کہا اس کو مانیں گے اور جس چیز سے انہوں نے روکا رک جائیں گے. اگر آپ کہیں کہ بھئی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، بھئی ایک امام کہنا بھئی 4 امام ہیں، چاروں برحق ہیں، چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید ضروری ہے،
चारों मजहब बरहक हैं, चारों मज़ाहिब बरहक हैं। इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा आपको। बरहक हैं चारों। अल्लाह ताला देखिए कुरान मुकद्दस के अंदर क्या इरशाद फरमाता है, कुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। आप कह दीजिए कि हक तुम्हारे रब के पास से है। क्या फरमाया रब ने? आप कह दीजिए कि हक अल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, हक तुम्हारे रब की तरफ से है। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, जो चाहे उसको कबूल करे और जो चाहे कबूल ना करे। आपने कहा कि ये चारों मज़ाहिब बरहक हैं, तो चारों बरहक हैं, इसका मतलब है या तो आप किसी एक में हक मानते हैं पूरा, क्योंकि हक तो अल्लाह की जानिब से आया हुआ है। उस हक को अगर एक में मानते हैं, इमाम के खाते में डालते हैं, मान लीजिए हनफी हक पर हैं, तो इसका मतलब वो तीन बातिल पर हुए। अल्लाह कह रहा है हक एक ही है। अगर एक को ही पूरा हक दे दें तो तीन बातिल करार पाएंगे, और अगर आप चौथाई हिस्सा दें तो सबके हिस्से में 25% पहुंचेगा। इसका मतलब यह 25% तो सबके पास हक है, लेकिन 75% बातिल है। हक कैसे हो गया चारों? और इख्तिलाफ ऐसे अइम्मा के सिलसिले में है, कोई हराम कह रहा है, कोई हलाल कह रहा है, कोई जायज कह रहा है, कोई नाजायज कह रहा है। कोई अफजल और मफजूल का मसला नहीं है कि ये चीज अफजल है, ये उससे कमतर है, ऐसा नहीं है। हराम और हलाल के मसाइल हैं। तो चार बरहक कैसे हो सकते हैं? या तो आप एक में मानेंगे तो तीन बातिल हो गए, और अगर उसको तकसीम कर देंगे तो हर एक के खाते में 75% बातिल आएगा, हक नहीं आएगा। अल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, क्योंकि हक तुम्हारे रब की जानिब से है। शुबहात की तरफ मैं बाद में आऊंगा। यहां पर अल्लाह ताला ने इसी बात को कहा है कि अल्लाह उसके रसूल की इताअत तो मुस्तकिल है, उसके बाद किसी की मुस्तकिल नहीं है। अब इनमें क्या होता है, उलमा, फुक़हा, हुक्काम कोई राय पेश करते हैं, कोई मशवरा देते हैं, कोई भी वजाहत उनकी आती है, तो या तो वो अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक होगी या नहीं होगी, और दूसरी शक्ल यह है अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक नहीं होगी। अल्लाह ताला ने इसका सॉल्यूशन पेश किया है। बहुत जबरदस्त किस्म की आयत है यह। सूरह निसा की आयत नंबर 59 है। इसके बाद आप 10 आयतें और ऐड कर लीजिए, 69 तक जो आयतें हैं उनको आप बार बार पढ़िए। तकलीद के रद में समझ लीजिए ये काफी है 10 आयत। इनका हल्का से एक झलकी मैं आपको पेश करूंगा कि 10 आयतें कैसे टच होती हैं इस गुमराही से। अल्लाह फरमा रहा है, मान लीजिए 2 राय आई हैं, एक ये कि मुताबिक हो गया उलमा हुक्काम का की राय जो भी है मुताबिक होगी अल्लाह उसके रसूल से, दूसरा ये कि मुताबिक नहीं है, अलग अलग है। अल्लाह उसके रसूल की का फरमान कुछ और है, इनकी बात कुछ और है। तो अल्लाह ने फरमाया अब इनके दरमियान जो इख्तिलाफ हुआ, 2 इमाम कुछ कह रहे हैं, 2 इमाम कुछ और कह रहे हैं, एक इमाम कुछ और कह रहा है, तीसरा इमाम कुछ और कह रहा है, एक हाकिम वक्त कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है। अल्लाह फरमा रहा है इस झगड़े का फैसला कैसे होगा? कैसे फैसला करोगे तुम लोग? अल्लाह फरमा रहा है क्योंकि लोग कहेंगे कि अल्लाह हुक्म दे रहा है कि उलिल अम्र की बात मानो, और अब नहीं मानेंगे तो अल्लाह ताला के कलाम को नहीं मानेंगे ना। लेकिन वहां मसला यह है कि इख्तिलाफ हो रहा है, कोई हलाल कह रहा है, कोई हराम कह रहा है। जो इमामों के पस मंजर में है उसको देखिए, कोई हलाल कह रहा है, कोई हराम कह रहा है। जो अइम्मा किराम का मैं मसला यहां पर ही वादे कर देता हूं, हमें अइम्मा किराम से कोई दुश्मनी नहीं, उनका अदब करते, एहतराम करते, इज्जत करते हैं, उनको इमाम मानते और इमाम मानते ही नहीं। ये जो लोग कहते 4 इमाम हैं, चारों को मानना चाहिए, ये तो सिर्फ एक के अलावा किसी को नहीं मानते। हम चारों को मानते, चारों के अलावा दीगर सारे इमामों को मानते हैं। लेकिन अपने नबी के बाद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके मुकाबले में किसी को नहीं रखते। अल्लाह फरमा रहा है जब इख्तिलाफ तुम्हारे अंदर हो जाए, मसाइल के अंदर उलमा की रायें मुख्तलिफ हो जाए तो करोगे क्या? अल्लाह का हुक्म है इनकी बातें मानो। ऐसा ही लोग कर रहे हैं।
یہ تقلید اسی آیت کریمہ سے ایسے ہی انہوں نے ثابت کی ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے علماء حکام کی باتوں کو مانو. تقلید اسی وجہ سے اس آیت سے ثابت ہو رہی ہے. وہ لوگ کر رہے ہیں, ہو نہیں رہی ہے جی, انہوں نے کیا ہے جس اعتبار سے, اس کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی اطاعت کا حکم, ادھر بھی اطاعت کا, ان کو بھی حکم دیا ہے, تو ہم امام کی بات مان رہے ہیں, فقیہ کی بات مان رہے ہیں, تو غلط کیا ہے؟ اللہ نے حکم تو دیا ہے نا, اللہ اس کے رسول کے علاوہ بات آ رہی ہے نہیں ماننے کی؟ بے شک آ رہی ہے. اگر اللہ اس کے رسول کے مطابق ہو گیا, لیکن یہ مشروط ہے, شرط کے ساتھ ہے یہ, کیونکہ اطاعت کا لفظ اس کے ساتھ نہیں ہے, مشروط ہے, مطابق ہو گئی تو کوئی بات نہیں ہے. اب اختلاف ہو رہا ہے, اختلاف کی صورت میں کیا کریں گے؟ اللہ نے اس کو آگے واضح فرمایا, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اللہ نے فرمایا اب تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے, کسی چیز میں اختلاف ہو جائے, اس میں اختلاف ہوگا, علماء فقہاء کے اندر اختلاف ہوگا, حکام کے اندر ہوگا, حاکموں کے اندر ہوگا, سرداروں میں ہوگا, کسی کے اندر بھی, بھئی جو آپ کے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, ان کی باتوں میں اختلاف ہوگا. اب اس کو کیا کرنا ہے تمہیں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے ماننے کا. اللہ فرما رہا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اللہ فرما رہا ہے تو اس اختلاف کو اللہ اس کے رسول کی طرف لے جاؤ, پلٹو یہاں پر, کیونکہ یہ مشروط ہے, یہ اطاعت مشروط ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ. کیونکہ اللہ اس کے رسول کے مطابق اگر فیصلہ ہو رہا ہے, اجتہاد ہو رہا ہے, رائے ہو رہی ہے, تب تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر اللہ اس کے رسول سے مختلف چیزیں آ رہی ہیں نکل کر کے, تو تمہیں کیا کرنا ہے اس اختلاف کے وقت؟ اللہ اس کے رسول کی طرف بات کو پلٹانا ہے, اللہ کی کتاب کی طرف, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف. اللہ نے جو قرآن میں فیصلہ کیا ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہو, اس فیصلے کو مان لیا جائے, اور یہاں پر بات ان کی بات نہ مانی جائے. لیکن لوگوں نے کیا کیا, اس کو 100% مان کر کے تقلید ثابت کر دیا کہ یہ اطاعت واجب ہے, ضروری ہے. اس کو 100% مان کر کے, 100% یہ نہیں بلکہ یہ دو اوپر والی ہیں, اختلاف ہونے کی صورت میں اس کو بھی اوپر جانا پڑے گا, اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹانا پڑے گا. اللہ نے حکم دیا, رسول نے جو حکم دیا اس کو مانا جائے گا, اس کو نہیں مانا جائے گا. یہی بتایا ہے رب نے, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر اختلاف ہو گیا تو تمہیں اللہ اس کے رسول کی طرف جانا تھا, اس کی بات پر ڈٹے نہیں رہنا تھا مقلد بن کر کے. بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی, آیت ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے. آگے دیکھیں, اللہ نے بہت بڑا اسٹیٹمنٹ دیا ہے, ان کنتم تؤمنون باللہ, ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو, تو تمہیں یہ فیصلہ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹانا پڑے گا. اس کا مطلب یہ, جو لوگ اللہ اس کے رسول کی طرف مسائل کو اختلافی نہیں لوٹاتے, وہ اندھے بن کر کے کسی کی بھی بات مانتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے اپنے ایمان کی خیر مناؤ, ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن پر, تو تمہیں لوٹانا پڑے گا. لیکن تقلید میں اس کو لوٹایا نہیں جاتا, کیونکہ 100% امام کی بات ماننی, امام کی تقلید اگر چھوڑ دی تو سمجھ لیجئے آخرت میں کس کے ساتھ ہوں گے آپ. اگر آپ نے امام کو چھوڑ دیا تو کس کے ساتھ جائیں گے آپ؟ وہ شبہ بعد میں پیش کرنا تھا, لیکن بات یہاں پر آ گئی ہے تو اس کو میں یہیں لا کر کے ڈالتا ہوں. لوگ کیا کہتے ہیں, بھائی امام آپ کا نہیں ہوگا, جس کا امام نہیں اس کا امام شیطان. بھائی آپ کا تو کوئی امام ہی نہیں ہے, اس کا مطلب پھر سمجھ لو کیا ہوا, آپ کا تو امام ہی نہیں ہے. اور آیت بھی قرآن مقدس کی پیش کرتے ہیں, یوم ندعو کل اناس بامامہم. اللہ فرما رہا جس دن ہم بلائیں گے لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ. اللہ نے کہا یا نہیں کہا امام کے ساتھ بلائیں گے, لیکن آپ کا تو کوئی امام ہی نہیں ہے. آپ پھر کیا ہوگا؟ بھئی آپ کا بھی امام تو خطرے میں پڑ رہا ہے, امام کو لائیے, کہاں سے لائیں گے؟ اللہ فرما رہا ہے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر,
ایمان کا مسئلہ ہے یہ. مسائل میں اختلاف ہونے کے باوجود کسی ایک شخص کی پیروی کرتے رہنا اور اس کو اللہ اس کے رسول کے فیصلے پر چیک نہیں کرنا، یہ اس کے ایمان کا مسئلہ ہے. بھائی امام چاہیے نا آپ کو. قیامت کے دن اماموں کے ساتھ ہونا ضروری ہے. آپ کا تو امام ہے نہیں، کریں گے کیا؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم. کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ آپ سے ہی جواب لینا چاہتا ہوں میں. کیا جواب ہے آپ کا؟ امام کون ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیر. بھائی جس کو امام بنایا ہوگا، امام بنانے کا اختیار بھی رب کو ہے. دیکھیے صحابہ کے لیے، خلفائے راشدین کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے حدیث کے اندر، وہ کیا ہوتا ہے؟ امیر المومنین. امیر المومنین ہوتا ہے، اور وہ بھی اس لفظ سے لیا گیا ہے. اولی الامر، امر سے لیا گیا اس کو. امیر المومنین ان کو کہا گیا. اماموں کا معاملہ یہ رب چنتا ہے اس مقام تر. انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم علیہ السلام سے رب فرما رہا ہے میں تمہارے لیے تمہیں امام بنانے والا ہوں. امام کے ساتھ آپ کا ہونا ضروری ہے. آپ جواب یہ نہیں دیں گے، بلکہ جواب یہ دیں گے ابو بکر کا جو امام ہوگا وہی ہمارا امام ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو امام ہوگا وہی ہمارا امام ہوگا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو امام ہوگا وہی امام ہمارا ہوگا. کہتے ہیں قیامت میں کس امام کے ساتھ بلایا جاؤ گے؟ تمہارا تو امام ہی نہیں ہوگا. تو ہمارا امام وہ ہوگا جو صحابہ کا امام ہوگا. اب لاؤ مقابل پر، کیونکہ یہ تو فرضی والا آپ نے کیا ہوا ہے. بھائی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تو امام ہوگا نا. قیامت میں جب سب آئیں گے تو صحابہ بھی آئیں گے. صحابہ کون سے امام کے ساتھ آئیں گے؟ کون سا ہے جو جرأت کر دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو کہہ دے؟ جو امام صحابہ کا وہی ہمارا امام ہوگا. یوم ندعو کل اناس بامام. تو یہاں پر آپ کہیں لو کہ بھئی اس کو ماننا ضروری تھا، آپ نے نہیں مانا امام، تو آپ کہیے کہ امام ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مانا ہے. جس کو دیکھیے اگر امام کا ہونا ضروری تھا، اس بات کو بھی یہیں پر ایڈ کرتا ہوں میں، اگر امام کا ہونا ضروری تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں پیشن گوئی کیوں نہیں دی؟ پیشن گوئی آپ کو دے دینی چاہیے تھی. اتنا بڑا مسئلہ کہ بغیر امام کی تقلید کیے آپ جنت میں جا ہی نہیں سکتے، آپ کا ایمان ہی قابل قبول نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا مسئلہ تھا تو آپ کو بتانا چاہیے تھا نا. آپ نے کسی اور امام کے تعلق سے پیشن گوئی کی ہے؟ کس امام کے تعلق سے کی ہے؟ امام مہدی جزاک اللہ خیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے تعلق سے بیان فرمایا، لیکن ان چاروں ائمہ کے تعلق سے کیوں نہیں بیان فرمایا؟ خلفائے راشدین، خلافت میرے بعد 30 سال قائم رہے گی، خلفاء کے بارے میں آپ نے اشارے فرمائے، خلافت کا تذکرہ فرمایا، امام کا امام مہدی کا ذکر فرمایا جو قیامت کے قرب قیامت نشانی کے طور پر آئیں گے، ان کا ذکر فرمایا. لیکن یہ امام جو 100 سال کے اندر جن کی شروعات ہونے والی تھی اور امت ان کے بغیر جنت میں جا نہیں سکتی تھی، تو اس تقلید کا اور اس امام کا ذکر آپ نے کیوں نہیں فرمایا؟ تو یہ امام اگر ہوتے اللہ تعالی کے نزدیک کی ان کی اتباع اور پیروی ضروری ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کی وضاحت فرما دیتے. بڑے بڑے مسائل کو آپ نے بیان فرمایا، پیشن گوئیاں آپ نے کی ہیں، اس میں کہیں نہیں آیا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر تو تمہیں اپنے مسائل کو، اختلافی مسائل کو اللہ اس کے رسول کی طرف لانا چاہیے. ہر تقلید کرنے والے شخص کو ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ اماموں کی بات نہیں مانیے، ہم کہتے ہیں اماموں کی بات مانیے، لیکن اس کو چیک کر کے مانیے. اس کا بہت بڑا نقصان جانتے ہیں کیا ہوا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی کہا کہ فقہ کی اور جو بھی کتابیں ہوتی ہیں اس میں دلیل نہیں ہوتی ہے، صرف بات ذکر کر دی جاتی ہے امام صاحب کے. بھائی فالو آپ حنفی کو کرتے ہیں تو ہم مارکیٹ میں لے آئیے فقہ حنفی کے مطابق کون سی نماز کی کتاب ہے، فقہ حنفی کے مطابق کون سی غسل کی اور دیگر مسائل کی کتاب ہے نکاح کی، اس کے حساب سے اس میں لکھا ہوتا ہے، دلیل موجود نہیں ہوتی. اس کا اتنا بڑا نقصان یہ ہے کہ لوگ قرآن اور سنت سے دور ہو گئے.
ان کو نہ قرآن کی فکر ہے نہ سنت کی فکر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی، کیونکہ ان کو تو امام کی بات ماننی ہی ہے، کیونکہ اگر موجود بھی ہو لکھا ہوئی تب بھی ان کو چینج نہیں کر سکتے وہ نا، کیونکہ وہ تقلید سے نکل جائیں گے، آپ تقلید سے آپ نکل جائیں گے، اس لیے وہ چینج بھی نہیں کر سکتے، اس لیے وہ آیت نمبر یا حدیث نمبر بھی وہاں نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو 100% اسی بات کو ماننا ہے، آپ کو نہیں دیکھنا اللہ اس کے رسول نے کیا فرمایا۔ یہی تقلید کا معنی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات کو جانے بغیر کسی بھی شخص کی بات کو آپ آنکھ بند کر کے مان لیں۔ قبول قول غیر بلا دلیل ولا حجہ، اللہ فرما رہا ہے آگے ذالک خیر واحسن تاویل، آیت کریمہ اب مکمل ہو رہی ہے، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ذالک خیر، اس میں تمہارے لیے خیر ہے کہ اختلافی مسائل کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اندھا دھند اپنے اماموں کی، اپنے فقہا کی، اپنے علماء اور حکام کی پیروی مت کرو، بلکہ اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ذالک خیر واحسن تأویلا، اور انجام اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، سب سے بہترین انجام کے اعتبار سے یہی راستہ ہے۔ اللہ اکبر، اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ آیت کتنی بڑی دلیل ہے تقلید کے رد میں، لیکن تقلید کے ثبوت میں میرے بھائیوں پیش کی جاتی ہے۔ کیا ہم کر رہے ہیں؟ کون سے دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ جس آیت سے جس چیز کا رد ہو رہا ہے اسی چیز کو آپ امت پر لاد رہے ہیں زبردستی کا۔ جو طریقہ لوگ کہتے ہیں اماموں کی ضرورت اس لحاظ سے بھی کہ بھئی عوام جان نہیں سکتی، اماموں نے آسان کر کے دین کو رکھ دیا ہے، نچوڑ کر کے رکھ دیا ہے، آسان دین دے دیا ہے۔ ارے نادانو، اللہ کے فرمان کو سمجھنے کی، پڑھنے کی کوشش کریے۔ اللہ فرما رہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم نے یہ ذکر پیارے نبی آپ کے اوپر نازل فرمایا ہے، ہم نے یہ اپنا کلام آپ پر نازل فرمایا ہے اس لیے تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیں، اس کو سمجھا دیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری رہی کہ قرآن مقدس کو سمجھانا، اس پر عمل کر کے دکھانا، اور اس کے بعد کہا لعلہم یتفکرون، بعد میں لوگ غور و فکر کریں۔ لیکن ہم نے نبی کو بیچ میں سے غائب کر دیا۔ نبی کی وضاحت کو ہم سمجھنے یہ مشکل ہے، اور اماموں کی وضاحت کو آسان سمجھنے، تو اللہ کو تو نعوذ باللہ اماموں کو نبی بنا دینا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی وضاحت سب کو سمجھ آ رہی ہے، اللہ کے نبی کی وضاحت سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو۔ آسانی کہاں ہے؟ چاروں کو الگ الگ ہے جی آسانی کہاں ہے؟ ابھی آ رہے ہیں ہم اس پر انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے جو وضاحت کی ہے اور اللہ نے آپ کی ذمہ داری رکھی ہے، آپ کہاں تک جا رہے ہیں اس بات کو کہہ کر کے؟ اگر یہ آسان کر دیا اماموں نے تو اللہ کے نبی کیا کر کے گئے تھے؟ مشکل کر کے گئے تھے نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ان الدین یسر، دین بڑا آسان ہے، اور آپ نے کیا فرمایا؟ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، میں ایسی شاہراہ پر مسلمانوں تمہیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کے مانند روشن ہیں، دن کو بھی رات کو بھی دن کی روشنی کے مانند لا کر کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا آخری وقت میں حجۃ الوداع کے موقع پر، کیا میں نے اللہ کے پیغام تم تک پہنچا دیا؟ کہا صحابہ نے اللہ کے نبی قد بلغتا وادیتا ونصحتا، اے اللہ کے نبی آپ نے پہنچا نہیں دیا بلکہ اس کا حق ادا کر دیا اور نصیحت فرما دی ہے، اس کو واضح فرما دیا۔ یہ صحابہ کی شہادتیں ہیں، لیکن ہماری زبانیں کہتی ہیں کہ اماموں نے آسان کر کے بیان کر دیا ہے، یہ قرآن و سنت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ جب یہ بات تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان کیٹیگریز کیوں نہیں کی کہ بھئی جو دیہاتی صحابہ ہیں وہ مدینہ کے اور مکہ کے جو فقہا ہیں یا امام ہیں ان کے پیچھے چلیں اور ان کی بات مانیں، قرآن و سنت سے بے نیازی اختیار کر لیں؟ قرآن و سنت سے اس سے لے کر کے دور کیا گیا، قرآن سے لوگ دور ہو گئے۔ اور آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید کا درس کہاں ہوتا ہے، سنت احادیث کا درس کہاں ہوتا ہے؟ بڑے بڑے عالم
ڈگریاں لے آتے ہیں لیکن جب حدیثیں ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں تو حیرت کرتے ہیں کہ یار ہم نے تو پڑھا ہی نہیں فقہ کی کتابیں پڑھتے پڑھتے. اور یہی وجہ ہے جو ڈگریاں دی جاتی ہیں عالموں کی, علماء بنا کر کے, آپ دیکھیں وہ 10 سال فقہ پڑھ کے عالم بن رہے ہیں اور فقہ کی بکس میں ریفرنس کتاب و سنت کا نہیں ہے. اس کا مطلب آپ صرف ایک امام کو پڑھ رہے ہیں, اس کی فکر کو پڑھ رہے ہیں, اس کی رائے کو پڑھ رہے ہیں. قرآن و سنت سے آپ کو کوئی واسطہ نہیں ہے. قرآن و سنت سے بہت پیار سے دور کر دیا گیا. اور میں فقہ پر بھی آؤں, فقہ حنفی کو کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ صرف امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری باتیں ہیں وہ. آپ کے شاگردوں کا بہت بڑا اس کے اندر حصہ موجود ہے. علماء لکھتے ہیں کہ اگر امام یوسف نہ ہوتے, ابو یوسف, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ جانتے بھی نہیں. شاگردوں نے وہ ساری چیزیں. اور پھر 400 سال کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ حجت اللہ البالغہ میں کہتے ہیں کہ 400 سال تک تقلید کا کوئی تذکرہ نہیں تھا. 400 سال کے بعد, 400 ہجری, آپ سمجھ لی, اس کے بعد لوگوں میں تقلید اور اس کا جنون اور اس کے مسالک اور اس کی کتابیں اور یہ ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں. 400 سال تک لوگ ناشنا تھے. اس چیز کو امت پر آج ایسے لادا جیسے فرض و واجب سے بھی زیادہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لوگ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ فرما رہا ہے کسی مومن مرد, کسی مومن عورت کے لیے یہ لائق اور درست نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد اس کو کوئی اختیار بھی باقی رہ جاتا ہو. لیکن ہم حدیث پیش کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, لوگ اس بات کو کہہ کر کے رد کر دیتے ہیں یہ ہمارے امام کے مطابق نہیں ہے. ہم حنفی ہیں اس لیے ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے ہیں. ہم حنفی ہیں اس لیے اللہ کے نبی کی بات, اس حدیث پر ہم عمل نہیں کر سکتے ہیں. بخاری کی, مسلم کی کوئی حدیث ان کے سامنے آپ رکھیں تو کیا کہتے ہیں اپنے مولانا سے پاس جا کر کے, مولانا صاحب یہ دیکھنا یہ حدیث ہمارے مطابق ہے, ہمارے امام کے مطابق ہے کیا, یا شافعی کی ہے, یا مالکی کی حدیث, یہ حنبلی کی حدیث ہے. حدیثوں میں تم نے بٹوارے کر دیے. یہ دیکھ رہے کہ یہ ہمارے مسلک کے مطابق ہے یا نہیں ہے. دیکھیے انہوں نے قرآن و سنت اس لیے تو نہیں پڑھا کہ مسائل اس سے اخذ کریں, بلکہ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اپنے مسلک کو ثابت کر سکیں, اپنے امام کو کا جھنڈا سب سے اوپر, امام اعظم بنا سکیں. اعظم بھائی, امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے, اس کے اوپر تو پھر امام کوئی بچا ہی نہیں. امام صحابہ کا امام کون ہے؟ پھر صحابہ کے امام کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے امام کے کیٹیگری میں لے جائیں گے؟ امام کے ساتھ کون سی صفت لائیں گے؟ جب اعظم کی تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ لے کر کے آئے, کون سی صفت لائیں گے؟ یا آپ امام نہیں مانتے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری آیت کریمہ کے اندر, اس سے آگے کی جو آیتیں جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ 10 آیتیں آپ پڑھ جائیے, اس کے اشارے میں آپ کے سامنے رکھوں گا, بیچ میں سے کچھ آیتیں رہیں گی. اللہ فرما رہا ہے اس کے بعد الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک من قبلک وما انزل من قبل انزل الیک وما انزل من قبل یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو کہتے ہیں آپ سے پہلے جو اللہ نے نازل فرمایا اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں, اور جو آپ پر نازل ہو اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں, لیکن اپنے فیصلے غیروں کے پاس لے جاتے ہیں کرانے کے لیے, طاغوت کے پاس لے جاتے ہیں. اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں, فیصلہ اللہ اس کے رسول سے نہیں کرواتے, بلکہ اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے طاغوت کے پاس جاتے ہیں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ, اور شیطان تو چاہتا ہی ہے ان يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, ان کو دور کی گمراہی میں لے جا کر کے ڈال دے. اس کے بعد آیت آ رہی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف, جو نازل کیا اللہ نے اس کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا, وہ قدم بڑھتے ہی نہیں ہیں, چلتے ہیں رکتے ہیں, چلتے ہیں رکتے ہیں, کیونکہ وہ رک جاتے ہیں, نہیں پہنچتے ہیں. منافقین کے کانٹیکس میں بات آ رہی ہے, لیکن اس مسئلے تقلید کے سلسلے میں آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے تو اس کو
اسی لیے تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. اس کے بعد آیت میں رب فرما رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے اختلافی مسائل میں آپ کو فیصل نہ مان لیں، فیصلہ کرنے والا آپ کو حاکم نہ مان لیں، تب تک یہ اللہ کے قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے. اور فیصلہ مان تو لیا لیکن دل میں تنگی بھی باقی رہ گئی تب بھی یہ ایمان سے ہاتھ دھو جائیں گے، تنگی بھی نہیں. آج اگر کوئی حدیث کو مان بھی لیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں امام کی تکلیف سے باہر تو نہیں ہو گیا، کہیں معاملہ گڑبڑ تو نہیں ہو گیا. بھائی نبی کی بات کو مان کر کے شک میں پڑ جاتا ہے، اس کو جو ہے نبی کی بات پر، نبی کی اطاعت پر یقین نہیں ہوتا، کیونکہ اماموں کے مسئلے کو اس قدر لادا اور تھوپا گیا ہے کہ وہ اس کو سمجھتا ہے کہ میں اس سے نکل گیا تو میرا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا. اس کے بعد بھی ضرورت اس کی ہے، مرید بھی نہیں ہوا تب بھی گیا، کیونکہ اس کو بھی بننا ضروری ہے. بھائی آپ کس کے بیٹھے، آپ کس کے بیٹھے، لوگ سوال کر رہے تم بیٹھے نہیں کسی کے، بھائی کیا ہوگا تمہارا تو معاملہ ہی، پھر آخرت میں تمہیں کون پوچھے گا، آخرت میں تمہارا معاملہ کیسے حل ہوگا. تو وہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھ کے گئے. اس کے بعد آیت کریمہ اور کیا آ رہی ہے، آخری آیت کریمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ فرما رہا ہے جو اللہ کی اطاعت کر لے، رسول اللہ کی اطاعت کر لے، اللہ فرما رہا ہے وہ شخص ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. سن لو، کہتے ہیں کہ امام کون ہوگا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے کے بارے میں رب فرما رہا ہے وہ انبیاء کے ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے. اور اس کی تفصیل آگے نبیین، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا. آپ کہتے ہیں امام کہاں ہے آپ کا، اللہ فرما رہا ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کا ان کو کس کے ساتھ ہم رکھیں گے، نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ. اس پوری کائنات کے اندر، اس پوری روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے جو ہستیاں سب سے اعلیٰ درجے کی بیان فرمائی ہیں وہ سب اس کے اندر داخل ہیں. اسی لیے ایک آیت یہ بھی ہے دلیل کے سلسلے میں صراط الذین انعمت علیہم. آپ کہتے ہیں تقلید نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے کہ ان کا راستہ دکھا ہمیں جن پر تو نے انعام فرمایا. تقلید تو ثابت ہو رہی ہے، پیش کی جاتی ہے کریمہ، اس کو بھی دیکھ لیتے. کہتے آپ سیدھا راستہ مانگتے ہیں تو کوئی سیدھا راستہ نہیں بلکہ ان کا سیدھا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. تو تقلید ثابت ہو گئی نا. تقلید میں ثابت نہیں ہوئی. تقلید میں آپ کیا کہتے ہیں، چاروں اماموں میں سے ایک کو ماننا ضروری ہے. صراط الذین جو آ رہا ہے جمع پلیورل آ رہا ہے اور آپ نے اس کو کر دیا ایک کے لیے. آپ کی دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ بات چل رہی ہے جمع کے سلسلے میں، کانٹیکس پلیورل کا ہے، لیکن آپ صرف ایک کو ہی لے کر کے بیٹھ گئے کہ بھائی اسی کی ماننا ہے. اس کا ثبوت تو اس آیت میں نہیں ہے، یہ تو زبردستی تھوپ رہے ہیں آپ. ہم تو اس بات کو بالکل کہتے ہیں بھائی آپ ایک لازم کیوں کرتے ہیں، سارے اماموں کو مانیے، یہی تو ہمارا کہنا ہے، سارے اماموں کو مانیے. بھائی آپ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم صرف امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، صرف امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو 3 امام اس کے اندر نہیں ہوئے، تو پھر وہ ان کا کیا ہوا معاملہ؟ پھر تو وہ انعام یافتہ نہیں ہوئے، کیونکہ آپ نے صرف ایک ہی کو مان لیا نا، اور ایک تو آ ہی نہیں رہا. اللہ نے الذین ان کے راستے پر، اس کے راستے پر نہیں، ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. انعمت علیہم ہم کی بھی ضمیر آ رہی ہے جی، الذین کے ساتھ جمع کے لیے ہے. آپ سنگولر سمجھانا چاہتے ہیں، صرف امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہی بات ماننی ہے. اس لیے یہ آیت کریمہ دلیل نہیں بن سکتی ہے. میں بھی آپ سے کچھ اور چیزیں سامنے رکھوں گا جو پیش کی جاتی ہیں، شاید کہ آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہو. اس کے علاوہ دیکھیے ایک بات اور یہ کہی جاتی ہے
جو بہت مشہور ہے, بڑی سمجھ میں آتی ہے لوگوں کو, ماشاءاللہ بہت سمجھ آتی ہے. کیا کہا جاتا ہے بھائی, آپ یہ دیکھیں, کوئی ایسے نماز پڑھ رہا ہے, کوئی ایسے پڑھ رہا ہے, کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے, کوئی رفعتین کر رہا ہے, کوئی نہیں کر رہا ہے, تو یہ سب ہمارے نبی کی ادائیں ہیں. نبی نے کبھی ایسے پڑھا, کبھی نبی نے ایسے پڑھا, اور کبھی نبی نے ویسے پڑھا. یہ بھائی بہت مضبوط دلیل ہے, کیونکہ قرآن و سنت کے اندر تو چلنے والی نہیں. یہ بڑی اٹریکٹیو دلیل ہے کہ بھی نبی کی ادائیں ہیں. کیسے بھی جو عمل کر رہا ہے, وہ 4 امام ہیں, 4 امام کو جو اختلاف ہے نا, وہ اس لیے ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادائیں ہیں. اچھا ماشاءاللہ. چلیے, آپ کی اسی بات کو مان کر کے, سن کر کے, کوئی ایک بندہ کھڑا ہو اور مولانا صاحب سے پوچھے, مولانا صاحب میں ایسا ہے ظہر کی نماز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے سے پڑھنا چاہتا ہوں, عصر کی نماز امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے سے پڑھنا چاہتا ہوں, اور مغرب کی نماز امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے سے پڑھنا چاہتا ہوں, اور عشاء کی نماز امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے سے پڑھنا چاہتا ہوں, اور 5ویں میری چوائس ہے جس کے طریقے پر میں پڑھوں. چلتا؟ مولانا صاحب کہیں گے میاں گمراہ ہو رہے ہو, تم گمراہ ہو رہے ہو, کیا بات کر رہے ہو, تم کو صرف ایک امام کے طریقے پر چلنا ہے. ارے بھائی نبی کی ادائیں ہیں, دقت کیا ہے بھائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ 4 طریقے سے آپ نماز پڑھ کر کے ان اداؤں کے ساتھ حق پر تھے, تو میں کیسے باطل پر ہو سکتا ہوں جب میں ان 4 کی طریقے سے نماز تو پڑھ رہا ہوں؟ تو میں کیسے غلط ہو سکتا ہوں؟ کہا تم گمراہ ہو رہے ہو, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ماننا گمراہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو تسلیم کرنا گمراہی ہے؟ یہ کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں, اس بات کی اجازت دیں گے؟ یہ اگر اس کی اجازت دے دیں, معاملہ پھر بھی ختم ہو جاتا ہے. اس اندھی تقلید نے قرآن و سنت سے لوگوں کو دور کیا اور نفرتیں پیدا کی ہیں, امت کے اتحاد کو ختم کیا ہے. کوئی بھی حنفی عالم اس بات کو کہہ سکتا ہے کہ جس امام کے طریقے سے آپ چاہیں نماز پڑھ لیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا وہ. لیکن آپ کہتے ہیں نبی کی ادائیں ہیں, تو کسی بھی ادا کے مطابق نماز پڑھ سکتا ہے نا, تو آپ روک کیوں رہے ہیں اس کو؟ اس کا مطلب مسئلہ یہ ہے ہی نہیں اداؤں والا, یہ مسئلہ آپ کے امام کا ہے, مسئلہ آپ کے امام کا ہے. اور جو آپ نے اپنی طرح سے اپنی مرضی سے جو چیز تھوپی ہے امت کے اوپر, اس کا ہے. ورنہ آپ اس بات کی اجازت دے دیں کہ جس طریقے سے چاہو نماز پڑھ لو. بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہو سکتے ہیں ان 4 طریقوں کو استعمال کر کے, تو ایک عام آدمی 4 طریقے سے ان نمازوں کو پڑھ کر کے ہدایت پر کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ ایک بھی رکن نماز کا کسی دوسرے امام کے طریقے سے آپ کر لیں, کر کے دکھا دیجئے. کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کر سکتے بھائی. اس وقت آپ کو کچھ اور کہیں گے. ایک اور دلیل ہے جی, کہتے ہیں ارے آپ جو امام کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں, دیکھو امام ہے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, یہی تو تقلید ہے. اچھا یہی تو تقلید ہے, آپ بھی تو تقلید کرتے ہیں. بھائی ہم تقلید کرتے ہیں تو آپ ہمیں غیر مقلد کیوں کہتے ہیں؟ بھائی ایسا کون سا مسلمان ہے جو کسی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے؟ بھائی ہم بھی تو امام کے پیچھے پڑھتے ہیں, تو آپ ہمیں غیر مقلد کیوں کہتے ہیں؟ لیکن غیر مقلد ایسا بولتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے جیسے کہ غیر مسلم ہو گیا. یہ غیر مقلد از اکول ٹو غیر مسلم, ایسے پیش کیا جاتا ہے. مقلد ہاں بالکل برابر ٹھیک ہے, مقلد ہوں میں, ہم مقلد ہیں. ارے غیر مقلد غیر مسلم, ایسا پیش کیا جاتا ہے. لیکن آپ ہمیں پھر غیر مقلد کیوں کہہ رہے ہیں جب کہہ رہے ہیں کہ امام کے پیچھے جو پڑھ رہا ہے وہ برابر ہے, وہی تقلید ہے؟ تب تو پھر ہم مقلد ہو گئے. لیکن یہ بھی بات نہیں ہے. یہ سب لوگوں کو گمراہ کرنے والی باتیں ہیں. قرآن سے ایک آیت کریمہ اور بھی جاتی ہے جو اس آیت کے بعد سب سے مشہور آیت ہے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہے یا نہیں ہے؟ اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو اہل علم سے پوچھ لو. اس آیت کریمہ کا جو میں نے ترجمہ آپ کے سامنے کیا ہے, اس روئے زمین پر آج کوئی حنفی موجود نہیں ہے, کوئی بھی حنفی نہیں ہے. اس آیت کی روشنی میں آج کوئی موجود نہیں حنفی, کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا کہ اہل ذکر سے پوچھ لو. جتنے حنفی ہیں کیا انہوں نے پوچھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے؟
پوچھا؟ کس سے پوچھا؟ ارے مولویوں سے پوچھا. جس سے پوچھا اس کا مقلد ہوا نا. اللہ فرما رہا ہے اہل علم سے پوچھ لو. تو جس سے پوچھنا اگر تقلید ہے تو ہر طالب علم اپنے استاذ کا مقلد ہو گیا, ہر اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کا مقلد ہو گیا کیونکہ اس سے پوچھتا ہے. اور امام ابو حنیفہ کا مقلد تو اس زمانے میں کوئی بھی موجود نہیں ہے کیونکہ کسی نے پوچھا. کیا لوگوں کے مدرسوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھتے ہی یہ لوگ؟ پوچھنے کا جب مسئلہ ہے اور پھر اس میں یہی مسئلہ ہے فصلوا اہل ذکر. اہل ذکر جمع ہے یا واحد ہے؟ جمع ہے, پلیورل ہے. پھر آپ نے ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خاص کیسے کر دیا؟ بھائی آپ جو تقلید کر رہے ہیں وہ ایک آدمی کی تقلید کر رہے ہیں نا, چار تو خالی گمراہ کرنے کے لیے نام لے رہے ہیں, چار کی تو تقلید نہیں کرتے, آپ ایک ہی کی کرتے ہیں. اور مسئلہ آیت کریمہ سے اس سے ثابت کرتے ہیں جس میں عام بات کہی گئی ہے فصلوا اہل ذکر, اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تمہیں نہیں معلوم ہے. تو اہل ذکر کوئی ایک آدمی تو ہے نہیں, کوئی بھی ہو سکتا, کسی بھی زمانے میں ہو سکتا ہے, کسی بھی زمانے میں ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. بھئی آپ مجھ سے بھی اگر کوئی مسئلہ پوچھیں گے تو میرے مقلد تو نہیں ہو گئے. یہ شریعت کا مزاج ہے, یہ طریقہ ہے کہ اہل علم, دیکھیے مقلد میں اور میرے بتانے میں, کسی کے بتانے میں فرق کیا ہوگا؟ علماء کو اس بات کا مکلف کیا گیا وہ قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلے کو بتائیں. دین کا مزاج یہی ہے, فردوہ الی اللہ والرسول. دین کا مزاج یہی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی فرامین کی روشنی میں اس کو بتایا جائے. اگر میں کوئی مسئلہ بتاتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں تو یہ تقلید نہیں ہے بلکہ یہ تعاونوا علی البر والتقوی ہے, تعاون کرنا ہے. اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ پوچھنے کا, کہ پوچھیں آپ, اور میں تعاون کر رہا ہوں نیکی اور بھلائی کے کام میں. تقلید نہیں ہے یہ. تقلید تو اس وقت ہوتی جب میں اپنی طرف سے مسئلہ بتاؤں اور آپ میری بات کو مان کر کے عمل کرنا شروع کر دیں بغیر اس بات کو جانے ہوئے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق ہے یا نہیں ہے. یہ علماء, یہ عوام کے لیے مشکل ہو جائے گا کام, لیکن آپ ایسے علماء کی رہنمائی حاصل کریے, ایسے علماء تک پہنچنے کی کوشش کریے جو کتاب و سنت کو کی روشنی میں بتاتے ہیں. اور یہ صرف ہمیں ہی حکم نہیں ہے, اس امت کے ہر فرد کو اسی بات کا حکم ہے کہ جب بھی وہ کوئی مسئلہ بتائے قرآن و سنت کی روشنی میں بتائے. آپ نے دکان الگ کھولی کیوں؟ آپ کیوں کھول کر کے بیٹھ گئے دکان کہ اب لوگوں کو مشکلیں پیش آ رہی ہیں؟ لوگوں کو قرآن سے سنت سے دور کر دیا یہ کہہ کر کے کہ تمہارے سمجھنے کا نہیں ہے. کسی نے کہا کہ قرآن پر 70 پردے پڑے تمہارے سمجھنے کی چیز نہیں, کسی نے کہہ دیا حدیث تمہارے سمجھنے کی نہیں ہے, مسائل تم نہیں کر سکتے لہذا امام کی پیروی کرو. جو تمہارا امام کہے یس صحیح کہے, جو بھی کہے دلیل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ باتیں بھی کہی جاتی ہیں. ایک دلیل اور پیش کی جاتی ہے قرآن سے, وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اس کی اتباع کرو جو اللہ فرما رہا ہے میری طرف رجوع کرتا ہے. تو من آ رہا ہے, لفظ من آ رہا ہے, وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ, من. تو من یہ واحد تثنیہ جمع تینوں کے لیے آتا ہے. قرآن میں جمع کے کانٹیکس میں کئی جگہ آیا ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر فلہم اجرہم عند ربہم, جو شخص اللہ پر اور آخرت کے اوپر ایمان لاتا ہے ان کے لیے فلہم جمع استعمال ہو گیا. ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے, اللہ کے پاس ہے اجر ہے اور ان کو کوئی خوف و غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو فلہم, من فلہم کے مقابل میں آیا, اس کا مطلب جمع کے کانٹیکس میں آ گیا. بلا من اسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن فلہم اجرہم, یہاں پر بھی جمع کے کانٹیکس میں آیا ہوا ہے. جو شخص اللہ کی تابعداری کرتا ہے, جو تابعداری کرتا ہے, اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو من آیا ہوا ہے وہ کسی ایک کے لیے خاص نہیں آیا جو آپ نے کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید ضروری ہے. یہی سنٹینس کو آپ تھوڑا غور سے سنیے. آپ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید ضروری ہے. یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ بات قرآن میں ہے, سنت میں ہے, اجماع ہے. اگر اجماع ہوگا تو 3 امام تو سب کھاتے سے باہر ہو جائیں گے.
اجماع تبھی ہوگا، سارے لوگ جمع ہو جائیں گے تو 3 امام تو باہر ہی کر دیں گے آپ. اجماع بھی نہیں، قیاس ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. پھر یہ چیز ہم پر لازم کیوں کی گئی کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا یہ ایک امام کی تقلید لازم ہے؟ اس سینٹینس کو نہ قرآن سنت کہیں اجماع اور قیاس کے اندر کوئی اس کا وجود نہیں ہے. قیاس طریقے سے دماغ سے آپ کسی کو قائل کر دیجئے، اس بات کا سمجھا دیجئے کہ ایک امام کی تقلید ضروری ہے. اگر آپ یہ کہیں گے تو آپ نے سیدھا نبی بنا کر کے بٹھا دیا ہے، اور آپ ایک ہی کی کریں گے تو 3 تو غلط ہو گئے نا. ان کا کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ جتنی چیزیں پیش کی جا رہی ہیں قرآن کے تعلق سے دلیل کے طور پر وہ اس تقلید پر فٹ نہیں ہوتی کسی بھی طریقے سے. قرآن میں ایک عام بات کہی گئی ہے، کیونکہ اللہ کا دین یہ جو عام باتیں کہی جا رہی ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہو جاتے، سب آتے ہیں، ایک نہیں آتا، 2 نہیں آتے. اور آپ نے تو نام خاص کر لیے، امام 4 ہی ہیں جی. کسی آیت میں آیت قرآن کی پڑھتے ہیں اور امام کو 4 ثابت کرتے ہیں. 4 کا لفظ ہے کہیں پر موجود کہ 4 اماموں سے تمہیں پوچھنا ہے، 4 اماموں کی پیروی اتباع کرنی ہے؟ بھئی آپ تو یہ سمجھا رہے ہیں نا. یہ کسی آیت سے ثابت ہونے والی نہیں اور کسی بھی حدیث سے. لہذا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں، اولی الامر کی اطاعت کریں. اگر ان کے درمیان آپس میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹا دیجئے، پھر آپ کو اطاعت اللہ اس کے رسول ہی کی کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اتنی اہم چیز یہ تھی تو اپنی امت کی ضرور رہنمائی فرماتے، کبھی اس نقطے کو ایسے چھوڑ دیتے جس کے بغیر امت آگے چل ہی نہیں سکتی. آپ نے اس کا ذکر ہی نہیں فرمایا. ایسے ہی کسی کا بیعت ہو جانا، بیعت کرنا، یہ بیعت کرنے کی وجہ سے یہ جتنی خانقاہیں ہیں نا وہ اس وجہ سے چلی ہیں. خانقاہوں کا تصور وجود اس وجہ سے ہے کیونکہ وہاں پر لوگ سمجھتے ہیں یہ روحانیت اور تزکیہ ہوتا ہے، اصلاح ہوتی ہے، سلوک، طریقت، شریعت اور طریقت کسی کے ساتھ جوڑ کر کے رکھ دیا گیا. قیامت میں کہتے ہیں اپنے امام کے ساتھ ہوں گے نا. اس بات کو تھوڑا سا اور میں کھول کر کے بیان کر دینا چاہتا ہوں. آپ کا امام، حنفیوں کی بات کر رہا ہوں، حنفیوں کا امام عقیدے میں ابو منصور ماتریدی، مسائل میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور تزکیہ اور سلوک میں بھی کوئی نہ کوئی نقشبندی ہے، سہروردی ہے، چشتی ہے، وارسی ہے، واسطی ہے، براری ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، کوئی نہ کسی سلوک سے ہے. آپ ان تینوں اماموں میں سے کس کے ساتھ ہوں گے یہ بتائیے. بھئی آپ نے 3 امام مانے نا، ہر امام کے ساتھ ہوگا نا قیامت میں کوئی. تو آپ نے 3 امام جو بنائے ہیں، یہ ایک عقیدے کا ہے، ایک مسائل کا ہے، ایک سلوک اور تزکیہ کا ہے، کس کے ساتھ ہوں گے آپ؟ کیا بھئی ہمیں 3 سواریوں پر سوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جس کو ہمارے لیے پسند کر لیا ہے وہ نبی بھی ہمارا وہی ہے، رسول بھی وہی ہے، امام اعظم بھی وہی ہے، اعظم، اور کوئی امام اعظم نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت مولا کریم نے عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اگر کوئی سوال ہے تو آپ لوگ رکھ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کافی دیر ہو گئی ہے. ہاں کوئی چیزیں رہ گئی ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ کوشچن اگر کوئی کیا جاتا ہو. سوالات بھی میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھ دی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اللہ رب العزت مولا کریم نے عمل کی توفیق عنایت فرمائے. مولا کریم جن لوگوں نے اس کو محنت کی ہے، کوششیں کی ہیں، مولا جو حاضر ہیں یہاں پر، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ہمارے سرفراز بھائی کو اللہ جزا خیر دے. آج ماشاءاللہ تڑکا لگا دیا ہے، الحمدللہ. السلام علیکم.